دوستوں آج ہم بات کریں گے سقراط کے بارے میں، جو کہ فلسفے کی تاریخ میں ایک سب سے بڑی شخصیت مانا جاتا ہے۔ مغربی فلسفے کا فادر کہا جاتا ہے، فادر آف ویسٹرن فلسفی۔ سقراط وہ تھا جس کی وجہ سے علم کیا ہے، اخلاق کیا ہے، اور اپنے ارد گرد موجود معاشرے میں سوال کرتے کیسے ہیں انسان نے سوال کرنا سیکھا۔ آج تقریباً ہر فلسفے کا کوئی نہ کوئی جواب موجود ہے۔ کسی فلسفے کو رد کر دیا گیا، آبجیکٹ کر دیا گیا، نہیں مانا گیا، ڈینائی کر دیا گیا۔ تو شاید فلسفیوں نے جو جوابات دیے وہ تو رد کر دیے گئے، لیکن فلسفی نے وہ سوال کیسے سوچا، کیوں کیا، اس سوال کو آج بھی اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ سوال کرنا سکھایا کس نے؟ اس شخص کا نام تھا سقراط۔ سقراط 470 قبل از مسیح میں، یعنی 470 BC میں ایتھنس ایک شہر ہے گریس کا، اس میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک اسکلپچر تھا اور ماں ایک دایا تھی۔ سقراط دیکھنے میں ایک بڑا عجیب سا آدمی تھا، موٹا سا ناک تھا اور بڑی رگڈ سی اس کی اپیرنس تھی، مگر وہ ایک ایسا شخص تھا جس کو ایتھنز میں آہستہ آہستہ ایسا فروغ حاصل ہوا، ایسی اس کی ناموری ہوئی کہ نہ صرف وہ مشہور ہوا بلکہ اس کے وہ شاگرد جو اس کے پاس موجود تھے یا اس سے علم حاصل کر رہے تھے، وہ خود اپنے آپ میں اپنا ایک نام رکھتے ہیں، جن میں افلاطون اور ارسطاٹل یعنی ارسطو مشہور شاگرد ہیں۔ سقراط بیسیکلی ایک کنورسیشنسٹ تھا، یعنی گفتگو کا شوقین تھا۔ وہ لوگوں کو کوئی لیکچر نہیں دیتا تھا، لوگوں کو کوئی ٹیچ نہیں کرتا تھا، بلکہ ان سے سوالات کرتا تھا۔ سوالات کر کے ان کو اپنے ڈائلاگ میں یا اپنے ساتھ مکالمے میں شریک کرتا تھا، انہی سے بات پوچھتا تھا، انہی سے ان کا تھیسس پوچھتا تھا، اور پھر سوالات کر کے ان کو ان کے بلیفز کو ری شیپ کرنے میں مدد دیتا تھا۔ سقراط کی یہی عادت کہ وہ سوالات پوچھتا تھا، اس سے وہ جس شخص سے سوال پوچھ رہا ہوتا تھا اس کے بلیفز کو کویسچن کرتا تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ ایک ایسی لائف جو ان ایگزامنڈ لائف ہو یہ ورتھ لیونگ نہیں ہوتی۔ سوالات کیجئے، اپنے بلیفز کو کویسچنز کیجئے، اور اس کے بعد نالج اور وزڈم کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ سوال پوچھ کر، اپنے کویسچن کر کے اپنے بلیف کو یا اپنی جو بھی رائے ہے، اپنی اوپینین، اس کو کویسچن کر کے آپ نے ورچو اور ایتھکس کو مستقل امپروو کرتے چلے جانا ہے۔ یعنی آپ کے اوصاف اور اخلاق تبھی نکھر سکتے ہیں، معاشرے کے اندر انصاف یا جسٹس تبھی قائم ہو سکتا ہے جب آپ سوال کر کے، اور سوال وہ جو آپ کے علم پر اور آپ کی دانائی پر یا حکمت کے اوپر بیسڈ ہے، اس سوال کر کے آپ اس جسٹس سسٹم کی کمی کو دور کر سکتے ہیں، مورالٹی کو امپروو کر سکتے ہیں، اور اپنے اندر ایک مورل بیہیویئر پیدا کر سکتے ہیں۔ تو یہ سوالات پوچھنے کا جو ڈھنگ تھا یا اس کا انگ تھا، جو اس کا طریقہ کار تھا، اس کا بنیادی مقصد تھا معاشرے کے اندر جسٹس، مورالٹی اور کانشیسنس بڑھانا، ایتھکس کے بارے میں اور ورچو کے بارے میں، اور اس کے لیے سب سے اہم انسٹرومنٹ وہ سوال کو سمجھتا تھا۔ اس کا ماننا یہ تھا کہ ایک انسان غلطی تبھی کرتا ہے کیونکہ وہ غلطی کو جانتا نہیں ہے۔ اگر وہ شخص غلطی کو جان جائے تو غلطی سے اجتناب لازمی کرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ یہ کہتا تھا کہ سوال کرو، کویسچن کرو، مورل بیہیویئر کو پیدا کرو، اور اپنے اندر اخلاقی وجود پیدا کرنے کے لیے اپنے اندر نالج اور وزڈم پیدا کرو۔ نالج اور وزڈم پر سوال ہوگا، اور سوال کی وجہ سے جو مورالٹی ہے وہ امپروو ہوگی، مورل بیہیویئر جو ہے وہ پیدا ہوگا، اور کانشیسلی آپ ورچوئس ہو جائیں گے، اور کانشیسلی آپ ایتھیکل اپنے وجود کو بنا پائیں گے۔ لیکن اسی دوران ہوا یہ کہ ایتھنس کے اور اسپارٹنس کے درمیان لڑائی پیدا ہوئی، جنگ چلی، بہت عرصہ وہ جنگ ہوتی رہی۔ وہ جنگ ختم ہوئی تو ٹائرنٹس کی حکومت قائم ہو گئی۔ ایسے ظالم لوگ تھے جو خون کے پیاسے تھے، اور پوری ایتھنس کے اندر انہوں نے خونریزی کی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ ٹائرنٹس کی حکومت ختم ہوئی اور ڈیموکریسی واپس آئی یا اس نے آنے کی کوشش کی، تو سب سے بڑا جو سامنا اس کا کرنا پڑا وہ سقراط کو ہی کرنا پڑا، کیونکہ سقراط کی یہی سوال کرنے کی عادت جو تھی وہ یوتھ کو اس کا فین بناتی چلی جا رہی تھی۔ بہت سارے نوجوان اس کے ارد گرد بیٹھتے اور ہر وقت سوال کرتے رہتے کہ کیا یہ چیز جسٹس ہے یا نہیں ہے، کیا یہ چیز مورالٹی میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے، کیا ہمارے حکمران مورلی ٹھیک کام کر رہے ہیں یا نہیں کام ٹھیک کر رہے ہیں۔
اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو تھے سقراط کے شاگرد لیکن انہوں نے اسپارٹنس کا ساتھ دیا تھا، جس کی وجہ سے ایتھنز میں جو موجود لوگ تھے وہ ان کے مخالف ہو گئے تھے۔ 399 بی سی میں یعنی 399 قبل از مسیح میں سقراط جو ہے اس کے اوپر چارج شیٹ ہوا، وہ اس کو چارج لگا، الزام لگا کہ سقراط گمراہ کر رہا ہے نوجوان نسل کو، اور اسی کی وجہ سے اس کو ایک ٹرائل کا سامنا کرنا پڑا، جس کے اندر جو ایتھنز کے لوگ تھے وہ جوری کے طور پہ بیٹھے اور سارا شہر جو ہے اس کے اندر سقراط ملزم کے کٹہرے میں کھڑا جواب دے رہا تھا۔ اور وہی جس کا ڈر تھا، سقراط کا ٹرائل جاری تھا اور سقراط اپنی لائن آف کویسچننگ سے اس سارے ٹرائل میں تمام وہ سوالات کرتا چلا جا رہا تھا جس کی وجہ سے نہ صرف سوال کرنے والے کراس ایگزامینر اوفینڈ ہو رہے تھے بلکہ ساری جوری بھی اوفینڈ ہو رہی تھی۔ اور شاید اگر سقراط وہ سوالات وہاں نہ کرتا تو اس کو کچھ فائن ہوتا، جس کے بارے میں پلیٹو نے کہا کہ اگر اسے فائن کر دیا جائے تو ہم ادا کر کے اس کو آزاد کروا لیں گے، اور یا شاید اسے قید ہوتی۔ مگر سقراط کے ان سوالات نے اس ٹرائل کے اندر ایک بدذوقی پیدا کر دی۔ وہ تمام لوگ جو تھے ان لوگوں نے سقراط کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ تمام جوری جو تھی وہ پکار کے ایک ہی چیز مانگ رہی تھی اور وہ تھی سقراط کی موت۔ سقراط کو ڈیتھ سینٹنس دے دی گئی، یعنی اس کے سزائے موت کا فیصلہ کر دیا گیا۔ ہیملاک ایک مشہور یعنی زہر کا پیالہ اسے پیش کیا گیا، اس نے خوشی سے اس کو اپنے لبوں سے لگایا، پیا اور مر گیا۔ سقراط مر گیا، مگر سقراط کی جو لیگیسی تھی وہ بعد میں بھی قائم رہی، اور وہ ایسے کہ اس کا ایک مشہور شاگرد جس کو اردو میں افلاطون اور انگریزی زبان میں ہم پلیٹو کے نام سے جانتے ہیں، اس نے سقراط کے بہت سارے اقوال اور بہت ساری جو تعلیمات تھیں یا جو اس کے جو بھی لائف کی ایکسپیرینسز تھے اس کو نوٹ ڈاؤن کیا، اور بعد میں وہی پلیٹوز کی رائٹنگز کی شکل میں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ سقراط کیسا شخص تھا، اس کی بات کیا تھی، اس کا انداز کیا تھا، اور اس کے سب سے امپورٹنٹ کہ اس کے بیلیفز کیا تھے۔